اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقتا معدود ولا اجلا ممدود والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین محفل، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نرجس زیدی کولکتہ انڈیا سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے مولا کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف عطا ہوا، یہ باعث فخر ہے میرے لیے کہ میرے مولا نے مجھے چنا کہ میں ان کی شان میں اس محفل میں ان کی شان بیان کر سکوں۔ عزیزان محترم، آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ اور جو ممبرانس میرے لائیو ویڈیو میں جنہوں نے جوائن کیا، مولا سب کو سلامت رکھے۔ آئیے سب سے پہلے اس عید کے موقع پر، چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر مبارکباد دیں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو۔ اس کے بعد میری جانب سے آپ سب کو بہت بہت تہہ دل سے امام رضا، امام ہشتم، ولی خراساں، امام رضا علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان محترم، آغاز محفل میں آپ کو بتاتی چلوں، جو مجھے پہلے سن چکے ہیں، جو میری مجلسیں سنتے ہیں اور محفلوں کو جنہوں نے سنا ہے، وہ بہرحال بہتر جانتے ہیں کہ میرا طریقہ ہے۔ آج کی محفل کو میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ پارٹ کہ جس میں امام کے کچھ القابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، سیکنڈ پارٹ کہ جس میں امام کا کوئی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور جو اس کا تھرڈ پارٹ ہوگا اس میں امام رضا علیہ السلام کی کوئی بھی معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ خصوصاً میرے بزرگ، میں یہاں دیکھ رہی ہوں کنٹینیو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، جزاک اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے۔ عزیزان محترم، وہ امام رضا علیہ السلام کہ میرا مولا ولی خراساں شاہ مشہد، میرا مولا وہ ہے عزیزان محترم کہ ان کے القابات میں، ان کے لقب میں، ان کے جتنے بھی ٹائٹلز ہیں، ان کو جتنے بھی ٹائٹلز ملے، ان میں اگر سب سے فیمس اور سب سے مشہور و معروف ان کا کوئی ٹائٹل ہے، ان کا کوئی لقب ہے عزیزان محترم، وہ ہے الرضا۔ آپ بہتر جانتے ہیں الرضا، امام رضا علیہ السلام کا سب سے فیمس ٹائٹل اگر ہے وہ ہے الرضا۔ عزیزان محترم، الرضا سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رضا اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ خدا کی رضا شامل ہو، رضا اسے کہتے ہیں کہ جس نے خدا کی خوشنودی کو خرید لی ہو، رضا اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ خدا کی رضا موجود ہو، اور میرے مولا کا لقب ہے الرضا کہ جس کے ساتھ خدا کی رضا موجود ہے۔ عزیزان محترم، میرے مولا امام رضا علیہ السلام کا اگر دوسرا لقب جو مجھے بہت پسند ہے، اور آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا اور کتابوں میں اگر دیکھیں، امام کے ماشاءاللہ سے کافی لقب ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لقب امام کا اگر ملتا ہے وہ ہے عالم آل محمد۔ عالم آل محمد۔ عزیزان محترم، عالم آل محمد آپ سمجھ گئے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن میں چاہوں گی
عالم آل محمد، یہ جو ٹائٹل، یہ جو لقب میرے امام کو ملا ہے، میں اس کو اچھے سے ڈیفائن کروں گی. اس سے پہلے میں چاہوں گی میں ایک چھوٹے سے مثال سے یہ بات واضح کر دوں کہ امام رضا علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے. عزیزان محترم، عالم آل محمد، دیکھیں عزیزان محترم، جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، اور اس گھر میں وہ بچہ اگر پیدا ہو، ولادت پائے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین ہے، بہت ہی جمیل ہے، جس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس گھر میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، واحد وہ تنہا بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہوا ہے. تو ہمارے میں ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی بڑھ کر اس بچے کے مختلف نام رکھ دیتے ہیں، الگ الگ لقب سے پکارتے ہیں، کوئی کسی لقب سے پکارتا ہے، کوئی کسی لقب سے پکارتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہاں مثال میں مولا عباس سے پیش کرنے چاہ رہی ہوں آپ کی خدمت میں. اپنے ایمان کو تازہ کر کے سنیے گا، اور جسے میری بات پسند آئے تو خاص کر وہ میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ آج میں جس مقام پر ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. عزیزان محترم، امام رضا کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ الگ الگ اس کے لقب کو رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے. اس گھر میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. لیکن ذرا اتنا بتائیں کہ جس گھر میں سب کے سب خوبصورت ہوں، جس گھر میں سب کے سب خوبصورت ہوں، ایسے خوبصورت ہو کہ چاند بھی ان سے روشنی لیتا ہو، توانائی لیتا ہو، سورج ان سے دمک لیتا ہو، ایسی خوبصورتی ہو عزیزان محترم کہ جن کے سامنے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے، ایسی خوبصورتی، ایسے خاندان میں ایسا کوئی موجود ہو کہ جسے پیغمبر اکرم رحمت للعالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رحمت للعالمین کہا جاتا ہو، ایسا خوبصورت کہ جسے ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کہا جاتا ہو، جن کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دور سے لوگ ان کی خوبصورتی کی زیارت کے لیے آتے تھے. عزیزان محترم، ایسے خوبصورت کہ اس گھر میں خود امام حسن علیہ السلام کا نام ہی حسن سے نکلا ہو، ایسی خوبصورتی کہ جس میں حسین جیسا خوبصورت شہزادہ موجود ہو، ایسی خوبصورت کہ جس گھر میں مولا کائنات جیسے خوبصورت موجود ہو، جہاں پر ان خوبصورت جوانوں کے درمیان مولا کائنات جنگ میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہاشم کا چاند ہے، یہ میرے ہاشم خاندان کا چاند ہے، ہاشمیوں کا چاند ہے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے اندازہ لگائے میرا مولا امام علی رضا علیہ السلام، جنہیں کہا گیا قائم آل محمد. عزیزان محترم، جہاں پر بڑے بڑے عالم موجود ہیں، جہاں علم کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں علم کے سمندر بہہ رہے ہیں، جہاں خود رسول یہ خود کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں شہر علم ہوں. رسول خدا کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. جسے شہر میں داخل ہونا ہے، علم کے شہر میں داخل ہونا ہے، پہلے دروازے سے داخل ہو جائے. جہاں اتنے بڑے بالے عالم ہیں، وہاں پروردگار کہہ رہا ہے امام رضا کو قائم آل محمد. عزیزان محترم، اندازہ لگائے میرے امام کا وہ مرتبہ ہے. امام کو میں نے 2 لقب آپ کی خدمت میں پیش کیا، جزاک اللہ. میں کنٹینیو دیکھ رہی ہوں تمام لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے. مولا سب کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، اس وبا سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کو ولی خراسان امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مبارک کی زیارت نصیب فرما. عزیزان محترم، میں جلدی اپنی تقریر کو سمیٹ رہی ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں نے 2 لقب آپ کی خدمت میں پیش کیے امام کے، ایک رضا، ایک قائم عالم آل محمد. امام کا ایک لقب ملتا ہے رؤوف. آپ نے زیارت میں پڑھا ہوگا امام رؤوف. عزیزان محترم، رؤوف جو ہے میرے پروردگار کے 99 ناموں میں سے، 99 نیمز ہیں پروردگار کے، ان ناموں میں سے ایک نام ہے میرے پروردگار کا رؤوف. اس کے بعد آپ نیچے آئیں تھوڑا تو رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ملتا ہے رؤوف. میں بہت ہی سلو پڑھ رہی ہوں، ابھی ایزلی آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. عزیزان محترم، رسول خدا کا ایک لقب ملتا ہے رؤوف. عزیزان محترم، اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے میرا امام، 8واں امام علی رضا علیہ السلام رؤوف ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس رؤوف لفظ کا ذکر آیا ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محمد کو رؤوف الرحیم بنا کر دنیا میں بھیجا. میں نے اپنے حبیب کو سورہ توبہ آپ کھولیں گے آپ کو مل جائے گا. میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محمد کو رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم، رحیم الگ چیز ہے، کریم الگ چیز ہے. رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے قلب میں رحم ہو،
جس کے قلب میں رحم ہو. لیکن عزیزان محترم پروردگار کہہ رہا ہے میں رؤوف ہوں. میرے بعد میں جسم نہیں رکھتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا، میں پیر نہیں رکھتا، میں قلب نہیں رکھتا، میں رؤوف ہوں. میرے بعد میں نے ختم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو رؤوف بنا کر بھیجا. اور اماموں میں نے 8واں امام 8واں امام رضا علیہ السلام کو رؤوف بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم رؤوف کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، جس کے چوکھٹ سے، جس کے دہلیز کے، جس کے دروازے سے کبھی کوئی چاہنے والا خالی ہاتھ نہ لوٹے. تو سوچیں امام رضا علیہ السلام رؤوف ہیں کہ جس کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. عزیزان محترم وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ امام کہ جس کے ولادت کی آج شب ہے، وہ میرا آقا. عزیزان محترم کہ دیکھیں میں نے کہا، میں نے القابات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. میں نے کہا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو، آپ سمجھیں آپ کس کے چاہنے والے ہیں، آپ جانیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ یہ محسوس کریں آپ کس سے محبت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے عشق رکھنے والے ہیں کہ ہمارے سر پر 1-2 کا سایہ نہیں ہے، ہمارے سر پر 14 کے سائے. عزیزان محترم وہ میرا مولا امام رضا کے مامون رشید کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ مامون رشید کا دربار سجا ہوا ہے، جسے سمجھ خدا مولا سب کو سلامت رکھیے. آپ کے میں کمنٹس کے دیکھ رہی ہوں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیے، آپ سب کو بھی صحت تندرستی دے. عزیزان محترم میں نے کہا امام رضا علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کروں تاکہ آپ کے ایمان میں اور تازگی ہو جائے، خصوصاً بچوں کے لیے. کہ امام رضا علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ مامون کا زمانہ ہے اور اس نے پوری اپنے محل کو سجایا ہے، وہ پوری طریقے سے شمع روشن ہے، خوبصورتی کے سے پھول کے گلدستے لگے ہوئے ہیں. مامون رشید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تمام اس کے جتنے چاہنے والے نوکر چاکر سب دربار میں بیٹھے ہیں. عزیزان محترم اتنے میں مامون رشید جب دربار میں بیٹھا ہے تو اسے ایک بہت ہی بہترین، ایک بہت اسٹرانگ خوشبو محسوس ہوئی. ایسی فریگننس، ایسی مطلب بہت زیادہ سویٹ تھی اور بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. ایسی فریگننس، ایسی خوشبو کہ وہ کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی. مامون رشید یہ روایت میں واقع ملتا ہے کہ تمام دربار والے پریشان ہیں، سب چکرانے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مامون رشید اپنے تخت پر بلند ہوا، تخت پر کھڑا ہوا اور تخت پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے محسوس ہو رہی ہے. کہ مامون نے دیکھا کہ دور سے آخری صف سے کوئی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے، بلند کر کے کھڑا ہے. مامون نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو تو یہ کیا کہنا چاہتا ہے. بس اس کو قریب بلایا گیا. بڑی توجہ چاہوں گی عزیزان محترم، اس کو قریب بلایا گیا. اب حاکم وقت ہے، وہ ایک ادنا سا شخص ہے، مامون کے سامنے اگر سر کو جھکا کر کھڑا ہے. کہا کہ تیری جرت، تو نے ہاتھ کو بلند کیا، تو کیا کہنا چاہتا ہے. کہا اجازت ملے تو میں کہوں. کہا میں جس چیز کی آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ لوگ کھوج رہے ہیں، جس چیز کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چیز میرے پاس موجود ہے. جس چیز کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیز میرے پاس موجود ہے. ایک مرتبہ مامون کہتا ہے کیا موجود ہے تیرے پاس. کہا وہ خوشبو میرے پاس موجود ہے جس کی آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں. مامون رشید کہتا ہے اچھا ایسی کیا چیز ہے تیرے پاس، ایسی کیا چیز ہے تیرے پاس. کہا کہ اجازت ہو تو میں کہوں. کہا کہ میرے پاس، بڑی توجہ چاہوں گی مولائیوں سے اور کنیزان جناب زہرا سے اور تمام علی والوں سے بڑی توجہ چاہوں گی اس جملے کو، جسے سن کر دل میں اگر یا امام رضا کی صدا بلند ہو تو امام سے دعا مانگیے گا. کہتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے جسے تو ڈھونڈ رہا ہے. کہا تیرے پاس کیا موجود ہے. کہا میرے پاس ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. احمد مجتبیٰ آخری پیغمبر کے سر کے بال مبارک ہے، سر کے بال. ایک مرتبہ مامون کہتا ہے تیرے پاس اتنا بڑا دعویٰ کہ تیرے پاس رسول کے سر کے بال موجود ہیں. کہا ہاں میرے پاس ہیں. کہا یہ بتا اتنا بڑا جو تو دعویٰ کر رہا ہے یہ بال تیرے پاس کہاں سے آئے.
میرے نبی کے سر کے بال مبارک ہے رسول خدا کے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہا کہ میرا باپ جو تھا مصر کا رہنے والا تھا اور وہ شوق زیارت رسول خدا مدینہ تشریف لے گیا۔ مصر سے مدینہ میں کافی ڈسٹینس ہے، کافی طویل رستہ ہے۔ کہتا ہے جب وہ مدینہ گئے اور رسول خدا کو دیکھا، پیغمبر اکرم کو دیکھا، اور دیکھ کر زیارت کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں شاید دوبارہ آپ سے ملاقات نہ کر پاؤں، میں دوبارہ شاید آپ سے ملاقات نہ کر پاؤں، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز عطا کریں، مجھے کوئی ایسی چیز عطا کریں جسے میں لے جاؤں تو میرے قبیلے والے دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئیں۔ دیکھیں اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے عزیزان محترم۔ صرف اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، حسن سلوک سے پھیلا ہے، گفتگو کے انداز سے پھیلا ہے۔ کہتا ہے کچھ ایسی چیز عطا کرے جو میں لے جاؤں۔ بس کہتا ہے کہ رسول خدا نے اپنے سر مبارک سے 7 بال توڑے اور میرے بابا کو دے دیا۔ وہ بال، آپ کی توجہ ہے نا، وہ بال نسل در نسل، نسل در نسل چلتے چلتے میرے تک آ گئے، اور یہی وہ بال ہیں جس سے خوشبو آ رہی ہے، کائنات کے رسول کے سر کے بال مبارک ہیں۔ تو کہتا ہے مامون کہ تو پھر بال کو لے کر، رسول کے مبارک بالوں کو لے کر دربار میں کیوں آیا ہے؟ کہا کیا کروں، غربت ہے، مفلسی ہے، اس سے مہنگی چیز میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس سے قیمتی چیز میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس سے زیادہ عزیز اور مہنگی چیز میرے پاس ہے نہیں، میں اسے دربار میں فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا 1 بال 100 درہم۔ عزیزان محترم توجہ ہے نا، 1 بال 100 درہم، میرے پاس رسول کے 7 بال ہیں 700 درہم۔ اب مامون رشید کہتا ہے کہ میں تجھے 7000 درہم دے دوں، بہت سستے کا سودا ہے، میں تجھے 7000 درہم دے دوں، لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ بال اصلی ہے یا نقلی، اوریجنل ہے یا آرٹیفیشل ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہا کہ آپ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تو نے بہت کوئی اسٹرانگ پرفیوم لگا دیا ہو، بہت اسٹرانگ عطر لگا دیا ہو، اس سے ابھی یہ فریگننس آ رہی ہے، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ کہا آپ جو امتحان لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ جو کرنا چاہیں میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بال رسول خدا کے ہیں۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا دعویٰ، وہ دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ مامون کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تیرا دعویٰ جھوٹا نکلا تو میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا، میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا، اور اگر تیرا دعویٰ سچا نکلا تو تو میرے دربار سے تحفے بھی لے کر جائے گا اور درہم بھی لے کر جائے گا۔ ایک مرتبہ تک کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم، آخر بتائے کون یہ بال رسول کے ہیں یا نہیں؟ یہ بال بتائے کون یہ سر کے بال مبارک رسول خدا کے ہے یا نہیں؟ بس کہتے وہی ہے نا کنیزان زہرا کہ معصوم کو صرف معصوم ہی پہچان سکتا ہے، معصوم کی گواہی صرف معصوم ہی دے سکتا ہے۔ ایک پاکیزہ شخصیت کو، ایک نور کو نور ہی پہچان سکتا ہے، ایک معصوم کو معصوم ہی پہچان سکتا ہے، اور وہ ایسے معصوم کہ جس کے لیے خود رسول خدا نے کہا ہو اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلون محمد، میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہم سوئیں تو محمد لگے، ہم جاگے تو محمد لگے، ہم بولے تو محمد لگے، ہم چلے تو محمد لگے، ہماری گفتار ایک ہے، ہماری رفتار ایک ہے، ہمارا کردار ایک ہے، ہماری سخاوت ایک ہے، ہماری سخاوت ایک ہے۔ عزیزان محترم تمام کون بتائے گا کہ بال اصل ہے یا نقل ہے؟ ایک گوسپ ہونے لگی دربار میں، ایک چیما گوئیاں ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کہتا ہے، مامون کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے ایک سپاہی کو جا کر امام رضا علیہ السلام کو بلا کر لاؤ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کہتا ہے جاؤ، یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں پتہ کر سکتے، جاؤ جا کر امام رضا کو بلا کر لے کر آؤ، ایک معصوم ہی بتا سکتا ہے یہ بال رسول خدا کے ہیں یا نہیں۔ عزیزان محترم کیا شان ہوگی کہ جب وہ سپاہی چلا اور میرے مولا کے دہلیز پر آ کر کہتا ہے کہ آپ کو مامون نے دربار میں بلایا ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے عزیزان محترم، میرے مولا ہماری اس محفل کو قبول کریں عزیزان محترم، اور ولی عصر کی زیارت نصیب ہو شاہ خراساں کے صدقے میں۔ عزیزان محترم میرا دل کہتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ جب میرا مولا امام رضا علیہ السلام اپنے گھر سے
मामून के दरबार के लिए निकले होंगे तो इस शान से निकले होंगे कि सर पर रसूल खुदा का अमामा होगा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदर कर्रार होगी, दोष पर मौला कायनात की रदा होगी, चेहरे पर हसन का हुस्न होगा, आँखों में हुसैन वाली करीमी होगी, पेशानी पर हमारे इमाम के सजदों के निशान होंगे जिसे इबादत गुजार कहा जाता है, क़ल्ब पाँचवें इमाम की इल्म से मुनव्वर होगा और सातवें इमाम की सदाकत को लेकर ज़बान पर मेरा मौला अपने बाबा की पाकीज़गी को लेकर मेरा मौला खुदा की रज़ा को अपनी रज़ा में शामिल करके मामून के दरबार में आया। क्या मंज़र होगा, खुदा की कसम, खुदा सलामत रखे सबको। मामून के दरबार में अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अब जो मैं जुमला कहना चाह रही हूँ बड़े गौर और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और जिसे समझ में आ जाए, जिसके दिल पर असर करे वो मेरे लिए दुआ करे, ख़ासकर मेरे वालिदैन के लिए और तमाम जो लोग जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनके लिए इमाम रज़ा से शायद आपके दिल से या इमाम रज़ा की सदा बुलंद होगी। जब मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दरबार मामून में दाखिल हुए, एक अजब मंज़र था। तमाम लोग तो पहले ही उस खुशबू से परेशान थे, चकरा रहे थे, लेकिन जैसे ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तमाम लोगों को गशी आने लगी खुशबू की वजह से, इसलिए जो खुशबू उस शख्स के पास से आ रही थी वही खुशबू मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास से आ रही थी। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जो खुशबू उस शख्स के पास से आ रही थी वही खुशबू इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास से आ रही थी। मेरे मौला जैसे ही मामून के दरबार में आए, अज़ीज़ान मोहतरम, इसे कहते हैं इमामत के तमाम दरबार वाले इमाम की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। ख़ुद मामून अपने तख्त को छोड़कर इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। जिसकी ताज़ीम के लिए खुदा तमाम के तमाम दरबार वाली को खड़ा कर दे उसे इमाम कहते हैं, उसे इमामत कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मौला जब दरबार में आए तो शायद वही अली का जलाल होगा आँखों में, शायद वही जोश होगा, शायद वही जज्बा होगा, शायद वही चेहरे पे दमक और चमक होगी जो पैगम्बर रसूल के चेहरे पर थी। वही शान, वही शौकत से मेरे मौला दरबार में आए। आकर कुर्सी लगा गई, मेरे मौला कुर्सी पर बैठे। मामून दौड़ता हुआ मौला के पास आया, आकर हाथों को जोड़कर कहते हैं, ए मेरे मौला वली खुरासा, एक मसला पेश आया है जिसका हल मेरे पास नहीं। कहा मसला क्या है? कहा मसला ये है, ये शख्स जो है ये दावा कर रहा है इसके पास, इसके हाथों में एक बाल है, वो बाल जो है वो रसूल खुदा के हैं, आपके जद के। आप ये मसला सॉल्व कर दें, इस मसले का सल्यूशन कुछ निकालें। बस एक मरतबा इमाम कहते हैं, अच्छा, उस शख्स को अपने करीब बुलाया। कहा मेरे करीब आओ। वो शख्स इमाम के करीब आया। इमाम ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? कहा, मेरे पास आपके जद के सर के बाल मुबारक हैं। कहा, अच्छा, कहाँ है? कहा, मौला इसमें। उसने एक बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स इमाम के पास दिया और इमाम ने जैसे ही उस डिब्बी को खोला, उस बॉक्स को खोला, तो क्या देखा कि एक रेशम के कपड़े में कुछ रेशमी बाल लिपटे हुए हैं। एक रेशम के कपड़े में कुछ रेशमी बाल लिपटे हुए हैं जिनकी अदद 7 है, 7, जिसके लिए उसने दावा किया था कि 7 बाल 700 दिरहम। इमाम ने डिब्बी को लिया, लेने के बाद कहा, आग रोशन करूं। दरबार में कहा, आग रोशन करो। देखिए कनीज़ान ज़हरा किस तरीके से इमाम फ़ैसला कर रहे हैं। कहा, आग रोशन करो। दरबार में आग को रोशन किया गया। इमाम ने उस डिब्बे में से बाल को निकाला, बाल को अपने हाथ पे रखा। रखने के बाद कभी बाल को दाईं जानिब मोड़ा, कभी बाएं जानिब मोड़ा। मोड़ने के बाद एक मरतबा इमाम ने उन बालों में से 3 बाल को अलग किया। तवज्जो रहे अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने 3 बाल को अलग किया, 4 बाल को अलग किया और करने के बाद जो 3 बाल मेरे मौला ने अलग किए थे उन बालों को आग में डाला, जलते हुए दहकते हुए आग में डाला। जूँ ही मेरे मौला ने उन बालों को आग में डाला, वो बाल जल कर राख हो गए। बालों का राख होना था। 4 बाल मेरे मौला ने उठाए और हारून के करीब किया। कहा कि देख, ये मेरे जद के बाल हैं, ये मेरे करीब। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्हें समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह। मैं देख रही हूँ कंटिन्यू कमेंट। जिन्हें समझ में आ गया, मैं आगे क्या ज़िक्र करने वाली हूँ, खुदा आपके ज़हनों को सलामत रखे, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ है मौला कायनात का सदक़ा है। अगर हमारे जहन महफूज हैं तो ये मौला कायनात का सदक़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि देख, ये 3 बाल
یہ 4 بال جو محفوظ ہیں یہ میرے جد کے ہیں. مامون پریشان ہے، امام کے ہاتھ قریب آیا، آ کر کہتے ہیں مولا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، مولا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنا بتا دیجئے یہ بال سب کے سب دکھنے میں بھی ایک تھے، جن کا رنگ بھی ایک تھا، جن کا روپ بھی ایک تھا، ہے نا، شیڈز بھی ایک ہیں، کلر بھی ایک ہے، جن کا سائز بھی ایک ہے، جن کی کوانٹٹی اونلی 7 ہے، جن کا سب کچھ ایک جیسا ہے، آپ نے کیسے پتہ کیا اس میں سے اصلی کون ہے، اس میں سے نقلی کون ہے؟ امام کے جملے ایسے جملے جو سنہرے ورقوں میں لکھے گئے. عزیزان محترم، کائنات کے امام نے نظروں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ دیکھ، جو جل گئے وہ میرے جد کے نہیں تھے، جو بچ گئے وہ میرے جد کے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے آپ سب کو. جو جل گئے وہ اوریجنل نہیں تھے، جو جل گئے وہ میرے جد کے نہیں تھے، جو بچ گئے وہ میرے جد کے ہیں. یہاں پر میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک وہ دلیل دے دی جو ملتا ہے روایت میں کہ جس طریقے سے خاتون جنت بروز قیامت اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی، اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک چڑیا اپنے دانوں کو چنا کرتی ہے اور اس طریقے سے چن کر حسینیوں کو جنت میں داخل کریں گی. واقعی کیوں نہ ہو فیصلے کا انداز وہی، کیونکہ دادی جناب فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان محترم، وہ میرا مولا، وہ میرا آقا کہ جو اس طریقے سے فیصلے کیا کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، میں نے وعدے کے مطابق میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں امام کا ایک معجزہ پیش کروں گی تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی پرابلمس، میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ذری سی تکلیفیں آتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، گھبرانے لگتے ہیں. عزیزان محترم، مانگ کر دیکھو مشکل کشا کا بیٹا ہے، علی کا لال ہے، ادا بھی ویسی ہے، انداز بھی ویسی ہے. آپ مانگ کر تو دیکھیے مولا علی رضا علیہ السلام سے. امام کہتے تم مجھے پکارو تو میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے آواز تو دو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، تم مجھے آواز تو دو میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. عزیزان محترم، ہم گھبرا جاتے ہیں. بس بات یہ ہے، میں ایک امام کا معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور اس کے بعد میں اپنے تقریر کو سمیٹوں گی. عزیزان محترم، کیونکہ میں نے شاید تھوڑا زیادہ وقت لے لیا ہے. یہ جو معجزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ میں ایک علامہ، آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ رضا رضوی، جن کی کافی ساری مجلسیں ہیں اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. مجھے ان کی مجلسیں، مطلب میں ان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں، مجھے ان کی مجلسیں بہت پسند ہے. میں نے ان کی ایک تقریر میں سنا کہ علامہ کہتے ہیں ان کے ایک فرینڈ اہل سنت میں سے تھے، ان کے ایک فرینڈ تھے اہل سنت میں سے، اور ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنی ہے. بڑی توجہ چاہوں گی عزیزان محترم، لاسٹ یہ واقعہ میں آپ کے خدمت میں معجزہ امام کا پیش کرنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک شیعہ لڑکی منتخب کر کے دیا. روایت کے جملے ہیں کہ انہوں نے جب شادی کی تو ویسے ہی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی. جب بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ان کے گھر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا میرا 1.5 سے 2 سال کا ہوا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہندوستان کلچر میں بھی، انڈیا میں اور ہر جگہ، بہرحال ہندوستان کے ہر ملک میں دستور ہے کہ جب بچہ 1.5 سال کا ہونے لگتا ہے تو والدین، دادا دادی، نانا نانی بڑے کر اس کو غذا کھلانے لگتے ہیں. میرے گھر میں بھی یہ سسٹم ہے، ہوتا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے بھی اس بچے کو گیہوں کی غذا تھی، جیسے ہی اس بچے کو وہ غذا دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بچے نے 1.5 سے 2 سال کا بچہ تھا، جیسے ہی اس بچے نے اس غذا کو کھایا، فوراً اس کے باڈی میں ایک ریاکشن ہو گیا، پورے باڈی میں ایک چھوٹے چھوٹے دانے کی طرح اس کے بدن میں نکل آئے. اب وہ شخص پریشان، ایک مرتبہ ایمبولینس کو بلایا گیا اور بلا کر اس کو لے کر گئے ہاسپٹل میں. جب ڈاکٹرز کو دکھایا اور اس کے کافی ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد جب رزلٹ آیا، رپورٹس آئی، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بچے کو ویٹ الرجی ہے. ویٹ الرجی یعنی گندم کے دانے اسے نہ دیں، گیہوں کے دانے کے بنائی ہوئی کوئی بھی ڈش، کوئی بھی نہ دیں. آپ کے بچے کو ویٹ الرجی ہے. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الرجی جو ہے کب تک رہے گی، کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ کہا یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. اب وہ پریشان، ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ چلو ہم لوگ مشہد چلتے ہیں، چلو ہم لوگ مشہد چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے
ان کو وہ جو ذاکر تھے انہیں کال کیا اور کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم مشہد جا رہے ہیں، ڈاکٹرس نے ایسی ایسی ڈیزیز بتائی ہے، میرے بچے کو ویٹ سے الرجی ہے، تو ہم مشہد جا رہے ہیں ولی خراسان امام رضا علیہ السلام کے پاس شفا کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شفا سب کو ملتی ہے، ایسی بات نہیں کہ ہر کسی کو مل جائے، دیکھیے ایمان ہر کسی کو مل جائے، وہ اہل سنت ہے عزیزان محترم۔ ان کا جملہ سنیے گا، کہا کہ مجھے یقین ہے حرم میں معجزہ ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے حرم میں معجزہ ہوگا۔ وہ اپنے اس 2 سال کے بچے کو لے کر مشہد مقدس امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے۔ علامہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے گزرے تھے کہ ان کا میرے پاس کال آیا۔ جب کال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ تبرکات لے کر کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ علامہ کہتے ہیں گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، گھر میں سب خیریت سے تو ہے نا؟ کہا ہاں الحمدللہ سب خیریت سے ہے۔ کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لیکن گھر میں سب خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ وہ جو شخص جو اہل سنت تھے وہ کہتے کہ آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں گھر میں سب خیریت سے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہا جو آپ اگر یہ سننا چاہتے ہیں میرے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں تو الحمدللہ الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، میرا بیٹا وہاں سے صحت یاب ہو کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ظاہر ہوئے۔ علامہ کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں 1-2 عرصے گزرے تھے، 1-2 عرصے گزرے، 2-3 سال کا ڈسٹینس رہا ہوگا۔ کہا ایک دن ان کا پھر کال آیا اور کال آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں دوسرے بیٹے کی آمد ہوئی ہے لیکن سیم پرابلم اس کے ساتھ ہے، ویٹ الرجی۔ ویٹ الرجی دوسرے بیٹے کو بھی وہی کہ اگر گندم کی کوئی چیز کھاتا ہے تو پورے بدن میں اس کے دانے نکل آتے ہیں۔ بس عزیزان محترم یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا واقعہ، اگر آپ دل سے سنیے گا کنیزان زہرا۔ عزیزان محترم یہاں پہ لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر یہ واقعہ آپ کے دل پر اثر کرے تو اسی وقت امام رضا علیہ السلام سے اپنے لیے دعا مانگے گا۔ عزیزان محترم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کال کی اور میں نے کہا کہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی سیم ڈیزیز ہے، ویٹ الرجی ہے، تو میں نے کہا کہ علامہ میں پھر سے مشہد جا رہا ہوں، کہا مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک بیٹے کے ساتھ معجزہ ہوا لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کے ساتھ ہو۔ کہا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں معجزہ ہوگا، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے یقین کر کے مشہد مقدس گیا، اور جب مشہد مقدس سے واپس آیا ہوں الحمدللہ میرا دوسرا بیٹا بھی شفایاب ہو کر لوٹا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا بیٹا بھی شفایاب ہو کر لوٹا۔ تاریخ کے جملے ہیں، علامہ کہتے ہیں میں خود ان سے ملنے لنڈن گیا، یہ واقعہ ایکچولی 2003 کا ہے، لنڈن کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں پرسنلی ان سے ملنے گیا اور میں نے سنا ان کے پاس ایک ڈاکٹر کا کال آیا، لنڈن کا بہت ہی فیمس ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹرز میں سے اس کا نام آتا تھا۔ اس نے اس شخص کو فون کیا۔ عزیزان محترم میں آپ کی توجہ چاہوں گی، میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہی ہوں، جسے سمجھ میں آ جائے میرے لیے خاص کر دعا کرے، اور دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس وقت اگر آپ کے دل سے، آپ کے قلب سے، آپ کے دھڑکن سے یا امام رضا کی صدا بلند ہو تو تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے ہی میں پہنچا میں نے سنا ایک ڈاکٹر کا، ایک بہت ہی فیمس ڈاکٹر کا اس شخص کے پاس کال آیا، اور جب کال آیا تو وہ کہتے ہیں یہ بتا، تمام ڈاکٹرز نے، میڈیکل سائنس نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا کہ لائف ٹائم کی پرابلم ہے، آپ کا ڈاکٹر کہاں کا رہنے والا ہے اور آپ کے ڈاکٹر کا نام کیا ہے۔ عزیزان محترم یہ واقعہ جب میں پڑھتی ہوں قسم خدا کی میں اپنے ضبط کو روک نہیں پاتی ہوں۔ کہتے کہ آپ کے ڈاکٹر کا نام کیا ہے، آپ کا ڈاکٹر کہاں کا رہنے والا ہے؟ بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میرے ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میرے ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، اور میرا ڈاکٹر مشہد کا رہنے والا ہے، خراسان کا رہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آیا، مجھے اتنا بتائیں کہ انہیں میڈیکل سائنس کی سٹڈیز کہاں سے کی ہے، اس نے میڈیکل سائنس کی سٹڈیز کہاں سے کی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہر چیز کو میں نے اپنا لیا، کہیں پر بھی اس بیماری کا علاج نہیں ملا۔ اس نے کہاں سے پڑھائی کی ہے؟ کہا کہ جہاں پر میڈیکل سائنس کی نالج ختم ہوتی ہے وہاں سے اہل بیت کی نالج شروع ہوتی ہے، جہاں پر میڈیکل سائنس نے اپنے قلم کو رکھ دیا وہاں سے محمد کے قلم چلنے شروع ہوئے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میرے ڈاکٹر کا نام علی رضا ہے اور وہ مشہد کا رہنے والا ہے۔ کہا بس مجھے اتنا بتائیں اس نے کون کون سی میڈیسنز دی تھی،
میں وہ میڈیسنز ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کہا لکھو. اس شخص کے جملے تھے آپ کاپی پین لیں اور لکھیں. کہا بتائیے کیا میڈیسنس ہے. کہا پہلا میڈیسن، یہ میں تمام حسینیوں کے لیے جملہ دینا چاہ رہی ہوں، تمام علی والوں کے لیے جملہ دینے جا رہی ہوں، تمام رضویوں کے لیے جملہ دینے جا رہی ہوں. جسے سمجھ میں آ جائے میرے لیے دعا کیجیے گا عزیزان محترم. کہا کاپی پین لو اور لکھو. پہلا میڈیسن جو ہے وہ ذریعے امام رضا علیہ السلام کا بوسہ ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. امام علی رضا علیہ السلام کا بوسہ ہے. دوسرا میڈیسن زری میں پڑی ہوئی سوکھی روٹیاں ہیں. اور تیسرا میڈیسن لکھو دسترخوان امام علی رضا علیہ السلام میں بچے ہوئے عزاداروں کے جھوٹی غذا جو میں نے اپنے بیٹے کو 7 دن تک کھلایا تھا. عزیزان محترم، یہ واقعہ سن کے کنیزان زہرا ایمان تازہ ہو جاتی ہے کہ میڈیسن میں اس نے 3 میڈیسن بتایا. پہلا میڈیسن ہے کہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام کا بوسہ. خدا آپ کو اور ہم سب کو ذریعہ امام علی رضا علیہ السلام میں بوسہ دیکھنا نصیب فرما. دوسرا میڈیسن زری میں پڑی ہوئی سوکھی روٹیاں جو اس نے اپنے بچے کو کھلائی تھی. خدایا ہمیں بھی وہ توفیق عطا ہو کہ ہم بھی مشہد جائیں. اور تیسرا میڈیسن کہا کہ دسترخوان امام علی رضا جو بہت ہی مشہور دسترخوان ہے، اس دسترخوان کا بچا ہوا جھوٹا کھانا. عزیزان زہرا، عزیزان محترم، یہ واقعہ، یہ معجزہ ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. اور پتہ یہ چلتا ہے واقعی قسم خدا کی میرے مولا کے دربار میں اگر کوئی بیمار بھی جائے نا تو وہ شفایاب ہو کر آتا ہے. اس لیے شاید میرا دل یہ کہہ رہا ہے مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، مل نہیں سکتی میرے مولا، مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال. جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کے لال. اے شہنشاہ خراساں، اے شہنشاہ خراساں ابن شاہ کربلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. عزیزان کا کافی وقت لے لیا. آئیے اب سب ہم مل کر امام کی بارگاہ میں جو لائیو ویڈیو میں میرے ساتھ جوائن ہیں، اور آپ سب کی محبت کا، آپ سب کے اخلاق کا، آپ سب کی ہمت افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. آئیے ہم سب مل کر امام رضا علیہ السلام کے دربار میں دعا کریں. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تجھے ولی خراساں امام رضا علیہ السلام، تجھے امام ہشتم، تجھے امامت کی 8ویں کڑی امام رضا علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، جو جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما. بار الہ آج کی خاص دعا، کیونکہ یہ عید ہے، عید کی شب ہے عزیزان محترم، اور ہمیں عیدی میں ہم سب مل کر پروردگار سے عیدی اپنی مانگے. پروردگار ہمیں عیدی میں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تب تک دنیا سے رخصت نہ کرنا جب تک وقت کے حسین کی زیارت نہ کرنے، جب تک وقت کے عزیزان محترم. اب میں اپنے لفظوں کو، اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ پھر اگر میں آپ کے ساتھ لائیو ویڈیو میں جڑی تو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئی تقریر، نئے انداز کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، خصوصاً اس کووڈ-19 میں. مولا آپ سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں جہاں جس کونے میں شیعان حیدر کرار موجود ہیں سب پر پروردگار پرچم عباس کا سایہ رکھے. عزیزان محترم، جس کونے میں جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے ہیں، ولی عصر کے ماننے والے، امام رضا سے محبت کرنے والے ہیں، پروردگارہ تجھے وقت کے حجت کا واسطہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور سب کی پریشانی کو دور کرنا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.